ہم اپنے تیسرے سیشن کا آغاز کرتے ہیں بلا تمہید۔ یقیناً ایک بہت ہی مفید اور کارآمد سیشن ہے یہ۔ ہمارے کیپٹل مارکیٹ میں ایک ٹرانزیشن بڑی تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے، جسے ماڈرن لینگویج میں ریئل ٹائم ٹریڈنگ کہتے ہیں، ٹرانزیشن کہتے ہیں۔ اس میں جو شرعی ایشوز آتے ہیں وہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس جو چیف گیسٹ اور چیف اسپیکر مفتی وسیم اختر صاحب موجود ہیں، میں بغیر کسی تمہید کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جناب ریئل ٹائم ٹریڈنگ میں جو شرعی ایشوز آتے ہیں اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اس وقت جو شیئرز کے اندر خرید و فروخت چل رہی ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ T+2 ہے، یعنی آج آپ نے جو شیئرز خریدے ہیں تو ان شیئرز کو CDC کے اندر پہلے جب تک سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو اس کے پہلے آپ اس کو فروخت کرنا شریعہ ایڈوائزر اس وقت اس کو منع کرتے ہیں، اور اس کی جو بنیاد انہوں نے رکھی وہ یہ کہ کیونکہ CDC میں جب اندراج ہوگا تو اس کے بعد آپ کو ان شیئرز پر قبضہ ملے گا، اس سے پہلے آپ اس کو فروخت نہیں کر سکتے۔ تو اس پہ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے اور پورا ایک تفصیلی فتویٰ ہے، جس میں میں نے اس بات کو ثابت کیا شرعی اصولوں کی روشنی میں کہ CDC میں اندراج سے پہلے بھی ہم شیئرز کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، یعنی ریئل ٹائم بھی اس کی ٹریڈنگ ہو سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شیئرز ہیں اس کو ہم اپنی فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں حصۃ المشاء لا یقسم، یعنی ایسی جوائنٹ اونرشپ ہے کہ جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے اندر تو قبضے کا تصور ہے ہی نہیں، یعنی اس میں حقیقی قبضہ متصور ہی نہیں ہے، اس پہ صرف قبضہ حکمی ہو سکتا ہے۔ اور قبضہ حکمی کی جو IOFI نے بھی تعریف کی ہے اور جو اس وقت ہماری اسلامک بینکنگ انڈسٹری میں بھی رائج ہے کہ تصرف کا اختیار مل جانا یہی قبضہ حکمی کہلاتا ہے۔ تو جب ریئل ٹائم ٹریڈنگ مارکیٹ میں چل رہی ہے، پہلے سے ہی اس کو تصرف کا اختیار حاصل ہوتا ہے، صرف ہمارے یہ شریعہ ایڈوائزر نے اس وقت یہ پابندی لگائی ہے کہ سیٹلمنٹ سے پہلے آپ لوگ نہیں کر سکتے، مارکیٹ میں تو چل رہا ہے سب کچھ، تو اس لیے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر قبضہ حکمی صرف اس تصرف سے ہی حاصل ہو گیا ہے اور اس کی بنیاد پر آپ ریئل ٹائم ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیونکہ ایک خاص نقطہ نظر اور ایک خاص مکتبہ فکر ہی ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور ان کی جو کتاب ہے فقہ البیوع، اس میں انہوں نے اس حوالے سے کچھ جو خدشات تھے، جو اعتراضات تھے، وہ تحریر کیے تھے شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب نے۔ تو ان اعتراضات کو بھی میں نے ایڈریس کیا ہے اپنے اس مقالے کے اندر، ان کے جو سوالات تھے، اور الحمدللہ ان کے جوابات بھی پھر اس کے اندر تحریر کی ہے۔ اسی طرح ایک دو فتوے اور میرے سامنے آئے تھے کہ جس میں اس کو انہوں نے منع کیا تھا کہ جناب آپ ریئل ٹائم ٹریڈنگ نہیں کر سکتے، جو انہوں نے دلیل وہاں پیش کی، تو اس دلیل کا جواب بھی میں نے اپنے اس مقالے کے اندر تحریر کیا ہے، جو انشاءاللہ عنقریب یہ پبلش ہو جائے گا اور آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حصۃ المشاء کی بیع، کیونکہ اس میں قبضہ متصور نہیں ہے، صرف قبضہ حکمی کافی ہے، تو اس لیے ریئل ٹائم ٹریڈنگ اس کی جا سکتی ہے۔ اور ہمارے جو شریعہ اسکالر ہیں، جو ہمارے SECP کے ذمہ داران ہیں، تو اس انوویشن کی طرف جائیں تاکہ مارکیٹ کو جو ہے وہ گنجائش ملے، اور اسلامک بینکنگ جو بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ جاتی ہے کنونشنل سے، تو اس میں ان کو ایک گیپ ملے گا، فائدہ ملے گا، اور پبلک کو اچھا جب منافع دیا جائے گا تو لوگ جو ہے وہ پھر اس طرف جلدی سے آئیں گے۔